بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ غار ثور کی طرف سفر کرتے وقت جب نوکیلے پتھروں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ یہ کن کا مئیکان ہے؟ میڈم معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ یہ اعزاز صرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور ایک گڑھے میں آپ گر گئے تھے تو وہاں سے ایک بلند پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک اور سہارا دے کر ایک صحابی لے گئے ہیں۔ آپ کو اس کا نام آتا ہے، ان کا کیا نام ہے؟ حضرت طلحہ۔ شاباش، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وہ طلحہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جنگ احد کا دن تو ان کا تھا، جنگ احد کل انہی کا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر وہاں غار ثور تک لے گئے۔ اس صحابی کا نام بتائیے جنہوں نے ہجرت کی رات اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر ان کے چیتڑوں سے غار ثور کے سب سوراخ بند کر دیے تھے۔ تو یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے اس ڈر سے کہ کوئی جانور کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ دے، آپ نے تمام جو سوراخ وغیرہ تھے ان کو بند کر دیے۔ آپ نے پڑھا ہوگا سوائے ایک کے کہ کپڑا ختم ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنا پاؤں رکھا ایڑی، اور اتفاق سے وہاں پر ایک سانپ گھسا ہوا تھا جس نے آپ کو ڈسا۔ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے جب غار کے باہر آدمیوں کی آواز سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گھبرا گئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے گھبرا گئے کہیں کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکلیف نہ پہنچائیں، ایذا نہ پہنچائیں۔ اور اس برکت جو سفر کا ذکر ہے وہ کہاں پر ہے؟ سورت التوبہ میں، جی سورت برات میں ہے، ثانی اثنین۔ قرآن مجید نے اس موقع پر حضرت صدیق اکبر کو کون سا لقب دیا؟ تو آپ کو لقب دیا ثانی اثنین۔ یہ صاحب نہیں ہے، ثانی اثنین۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو ثانی اثنین ہے، اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا لقب ہے، اور اسی طرح صاحب یہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ یہ وہ آپ کے القاب ہیں جو قرآن نے آپ کو دیے ہیں۔ لا تحزن، آپ غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک یہ ہے، اور ایک جب حضرت موسیٰ کے جو ماننے والے تھے بنی اسرائیل، جن کو جب پیچھے فرعون اور آگے دریا انہوں نے کہا کہ ہم پکڑے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا معنا، ان اللہ معنا، رسول اللہ نے فرمایا ہمارے ساتھ۔ اس میرے ساتھ اور اس ہمارے ساتھ میں جو فرق ہے وہ آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند ہے انبیاء کے بعد، کیونکہ آپ کا جو مقام اور رتبہ اور یقین ہے
وہ اس قدر ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جتنے بھی نبیوں کے ماننے والے ہیں، نبیوں کے ساتھی ہیں، چاہے وہ حواری ہوں چاہے وہ اور ہوں، ان میں سب سے مقام اعلیٰ اور بلند جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سفر ہجرت کا پہلا پڑاؤ کہاں پر ہوا؟ تو اس کا جواب آپ کے سامنے ہے، غار ثور۔ غار ثور کا مکہ سے فاصلہ کتنا تھا؟ تو یہ مکہ سے جنوبی سمت میں 5 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس سمت کو اختیار بھی اسی لیے کیا گیا تاکہ ان کو چکمہ دیا جا سکے کفار کو۔ مدینہ جو ہے وہ مکہ سے شمال کی طرف ہے، اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ہمارا تعاقب کیا جائے گا، تو آپ نے الٹ سمت کا راستہ اختیار کیا کہ وہ ادھر ڈھونڈیں گے، شمال میں اور مشرق میں، مغرب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جو جانے والا راستہ ہے اس کا انتخاب کیا۔ ہجرت کا یہ سفر کس ماہ میں شروع ہوا؟ تو ہجرت کا یہ سفر شروع ہوا تھا سفر میں، سفر المصفر یا سفر المظفر۔ ہمارے ہاں اس مہینے کو کچھ جگہوں پر منحوس تصور کیا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی ایسا تھا، لیکن ہجرت جو ایک اہم اور تاریخی واقعہ ہے اور جس کی وجہ سے بعد میں مسلمان غالب ہوئے، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی، تاریخ اسلام کا اہم موڑ، اس کا آغاز اس مہینے میں ہوا۔ تو اس کا آغاز سفر میں ہوا۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سی اذیت پہنچی تھی اور کیسے؟ تو حضرت صدیق نے غار کے تمام سوراخ بند کر دیے سوائے ایک کے، وہاں آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا، وہاں سے سوراخ سے سانپ نے آپ کو ڈنگ مارا، جس تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ضبط کے باوجود نکل آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لعاب دہن لگایا، جس کی وجہ سے وہ تکلیف، وہ اذیت بالکل ختم ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے جب غار کے منہ پر پیچھا کرنے والوں کے پاؤں دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، کیا عرض کیا؟ تو حضرت صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اگر کفار اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں، یعنی اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیں، تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ یعنی بالکل وہ غار کے اوپر آ گئے تھے، اگر وہ نیچے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر ان کو نظر آ جاتے، لیکن اللہ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا تھا وہ منہ تک آ کر بھی ناکام اور نامراد واپس چلے گئے۔ غار ثور میں یہ ابھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر کفار اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سفر ہجرت پر روانہ ہوتے وقت حضرت صدیق اکبر نے زاد راہ کے طور پر اپنے ساتھ نقد کتنی رقم لی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 4000 درہم، اور اس وقت آپ کے پاس 4000 درہم ہی تھے۔ قبول اسلام کے وقت آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، وہ آپ نے سب اسلام پہ خرچ کیا، تو 4000 درہم یہ آپ کے پاس تھے۔ یہ بھی آپ نے واقعہ کہیں پہ پڑھا ہوگا
کہ جب آپ کے والد ابو قحافہ کو اس چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے یہ پوچھا کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر گیا ہے؟ تو آپ کی بیٹی حضرت اسما نے کنکریوں پر تھیلی میں بند کر کے ان کا ہاتھ ان کو لگایا کہ اتنا سارا پیسہ اور اشرفیاں چھوڑ کر گئے ہیں، کیونکہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نابینا تھے۔ پڑھا ہے نا کہیں پہ یہ واقعہ؟ جی شاباش۔ غار ثور سے مدینہ شریف کی طرف سفر کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف کون تھے؟ ردیف کا معنی ہے سواری پر پیچھے بیٹھنے والا، تو حضرت صدیق اکبر تھے۔ غار ثور سے روانگی کے وقت کتنے لوگ تھے؟ تو 4 لوگ۔ جب غار ثور سے روانہ ہوئے 4 لوگ تھے۔ 2 کون تھے؟ ان میں سے ایک تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے جو تھے وہ راستہ بتلانے والے جن کا نام تھا عبداللہ بن اریقط یا عبداللہ بن ارقد۔ تو یہ 4 لوگ روانہ ہوئے۔ سواریوں کی تعداد 3 تھی، 3 سواریاں تھیں۔ 2 وہ اونٹنیاں جو صدیق اکبر نے پالی ہوئی تھیں، اور تیسرا جو اونٹ تھا وہ عبداللہ بن ارقد کا تھا یا اریقط کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، صدیق اکبر دوسری پر، عبداللہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیسری پر۔ تو مختلف الفاظ ملتے ہیں، بعض میں یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، بعض میں جو بھی آتا ہے کہ عامر بن فہیرہ اور صدیق اکبر ایک اونٹنی پہ سوار تھے۔ تو یہ ساری باتیں درست ہو سکتی ہیں۔ ایک سفر تھا، ممکن ہے کہ کبھی کبھی صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرتے ہوں، اور کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سفر کرتے ہوں، کبھی عبداللہ بن ارقد کی اونٹ کو آرام دینے کے لیے عامر بن فہیرہ صدیق اکبر کی اونٹنی پہ آ جاتے ہوں۔ تو سفر میں سواری بدلنا، جس طرح آج کل ہم سفر کرتے ہوئے دائیں بائیں اپنی سیٹ بھی بدل لیتے ہیں، تو یہ باتیں سب اپنی جگہ پہ درست ہیں، کسی میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے۔ راجح یہی ہے کہ شریک سفر 4 تھے اور اونٹنیاں یا سواریاں وہ 3 تھیں، یہ بات راجح ہے۔ دوران سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاننے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کن الفاظ سے کرواتے تھے؟ تو حضرت صدیق اکبر چونکہ تاجر تھے، تجارت کے سلسلے میں ملک شام ان کا آنا جانا تھا، تو آپ فرماتے ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ میرے ہادی ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ توریہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کوئی ایسا لفظ بولنا جس کے 2 معنی مراد ہو سکتے ہوں، بولنے والا اور معنی مراد لے، سننے والا دوسرا معنی سمجھے، یا ایک لفظ کے 2 معنی ہیں، ایک وہ معنی ہے جس کی طرف ذہن فوراً جاتا ہے، ایک وہ معنی ہے جس کی طرف ذہن ذرا غور اور توجہ کے بعد جاتا ہے۔ تو سننے والا وہ معنی مراد لے جس کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے، اور بولنے والا وہ معنی مراد لے جس کی طرف ذہن توجہ سے جاتا ہے۔ تو یہ میرے ہادی ہیں۔ لوگ سننے والے اس سے یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو سفر ہے اس کا راستہ، جبکہ حضرت صدیق اکبر مراد لیتے تھے صراط مستقیم، دین کا راستہ، حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے یہ میرے ہادی ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق مدینہ کے قریب مقام قباء پر پہنچے، یہ جگہ ہے، ایک آبادی ہے مدینہ کے قریب،
اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع ہونے لگے تو آپ نے آقا اور غلام کی شناخت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، کیونکہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ ایک نبی ہیں اور ایک صدیق ہیں، صدیق پر نبی کا عکس، نبی کی توجہ اس قدر کہ جو انجان تھے، جو دیکھنے والے تھے، وہ فرق نہیں کر پا رہے تھے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو محسوس اور بھانپ گئے، تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کر دیا تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ سایہ کرنے والے خادم ہیں، جن پر سایہ کیا گیا ہے وہ مخدوم ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں آپ کے ذہنوں میں مختلف سوال ہوں گے کہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے حضرت بریدہ اسلمی نے تعاقب کیا، پھر وہ 70 لوگوں کے ہمراہ مسلمان ہوا، پھر لوگوں کو 500 کے قریب انصار اور دیگر لوگ آ گئے استقبال کے لیے۔ اسی طرح آپ نے پہلے نقیب بھیجے ہوئے تھے، تو کیا وہ بھی نہیں پہچانتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھا ہو جو نہیں پہچانتے تھے، تو ان کو پہچان کروانے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے استقبال، ٹولیوں کی شکل میں بھی استقبال کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کسی ٹولی نے ایسے استقبال کیا ہو جو نہ جانتے ہوں، کیونکہ ہر قبیلہ یا خاندان کے لوگ، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری ٹولی جو ہے وہ الگ ہو، تو اس طریقے سے ممکن ہے پہچان نہ ہوا ہو، اور حضرت صدیق اکبر نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں کتنے دن تک رہے تھے؟ تو یہ 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ سفر ہجرت کے واقعات میں سے ایک سراقہ بن مالک کا واقعہ ہے، نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے خود کو ناکام ہوتے دیکھا اور پکار کر کہا مجھے بات کرنے کی مہلت دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا تھا اس سے کہو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ان سے کہو، بات کرو کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو سراقہ نے جب خود کو ناکام ہوتے دیکھا، پھر گفتگو ہوئی اور اس کو امان نامہ لکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے سراقہ واپس چلا گیا، اور اس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلاش کرنے کے لیے لوگ نکلے ہوئے تھے، سراقہ نے ان سب کو یہ کہہ کر واپس کروا دیا کہ میں اس راستے سے آ رہا ہوں، میں نے ادھر کسی کو نہیں دیکھا، یعنی اس راستے پر کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کس جنگ میں شرکت کی تھی؟ تو اس کا جواب آپ کے سامنے ہے، غزوہ بدر، جنگ بدر۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غزوہ بوات یا غزوہ ابوا، غزوہ جو دیگر ہوئے ان میں حضرت صدیق اکبر نہیں تھے، تو کس جنگ میں؟ کیونکہ جنگ یہاں یہ ابتدائی غزوہ ہے جس میں جنگ ہوئی، اس وجہ سے یہ سوال لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جس جنگ میں انہوں نے شرکت کی ہے وہ جنگ بدر ہے، ورنہ غزوات میں، یہ سب غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ہاں جس میں جنگ ہوئی وہ یہی بدر ہے۔ جی، اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ سفر ہجرت کے دوران وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں سفید رنگ کا ایک جوڑا پیش کیا، تو اس کا جواب ہے حضرت زبیر بن عوام، اور حضرت یہاں پہ نہیں ہے، دوسرے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ ملک شام سے آ رہے تھے، تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے دونوں کو سفید رنگ کا ایک جوڑا پیش کیا۔ اب دیکھیں، اگر حضرت صدیق اکبر نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوڑا زیب تن کیا ہو، دونوں کے کپڑے سفید رنگ کے، تو پھر بھی ذرا پہچان میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کو آپ کی کتابوں میں سفید پارچہ لکھا ہوا ہے، تو یہ پارچے سے مراد یہی کپڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مدنی زندگی ہے اس کے حوالے سے اب سوال ہیں۔ مکی زندگی اور سفر ہجرت کے تقریباً سوال جو تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ ہجرت کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے مدینہ میں کس جگہ قیام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے انصاری صحابی خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ تو یہی بعد میں آپ کے دینی بھائی بھی بنے، اور انہی کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح بھی ہوا۔ مدینہ منورہ میں حضرت صدیق اکبر کو کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ تو جواب یہ ہے شدید بخار میں مبتلا ہو گئے، آپ بھی بیمار ہو گئے، اسی طرح باقی مہاجر صحابہ جو تھے وہ بھی بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، مدینہ کی اس وبا کو، اس بیماری کو مدینہ سے منتقل کر کے اٹھا کر جحفہ میں منتقل کر دیجیے۔ تو پھر اس دعا کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ جو ہیں وہ صحت یاب ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ زندگی سے مایوس ہو گئے، آپ نے وصیت بھی کر دی تھی، یعنی اس حد تک آپ بیمار ہوئے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ مواخات میں حضرت صدیق کا بھائی کس کو بنایا تھا؟ تو حضرت خارجہ بن زید کو۔ مدینہ شریف کے یہودی عالم فخاذ کو آپ نے کیوں تھپڑ مارا تھا؟ یہ مخاذ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کا نام فخاذ ہے، مخاذ نہیں ہے، فے کے ساتھ۔ یہ ایک یہودی تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، اس پر حضرت صدیق اکبر نے ان کو تھپڑ دے مارا، اور پھر وہ یہودی بھاگتا ہوا آیا، باقی یہودی بھی آئے کہ ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، انہوں نے ہمیں بے قصور تھپڑ مارا ہے، اور حسب عادت جھوٹی قسمیں بھی۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں جو سورۃ آل عمران کا حصہ ہیں۔ لقد سمع اللہ، کہ اللہ نے بات سن لی، انہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اس لیے نبی جو ہیں ہم سے چندے مانگتے ہیں، ہم سے صدقات اور خیرات مانگتے ہیں، ہم جو ہیں مالدار ہیں۔ اس پر پھر وہ یہود جو تھے ان کو وہ بدلہ نہیں دیا گیا جو وہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بہرحال اس کا نام جو تھا وہ فخاذ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اہل و عیال سے، حضرت ابوبکر صدیق کے اہل و عیال مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، انہوں نے کہاں پر قیام کیا؟ تو اس کا جواب ہے مقام سخ، یا بعد اس کو سخ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ مقام ہے مدینہ سے مشرقی طرف، تو آپ نے یہیں پر قیام کیا، اور
خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ان کا جو قبیلہ ہے خزرج، ان کی شاخ بنو حارث، چونکہ یہ لوگ یہیں پہ رہتے تھے، حضرت صدیق اکبر کے دینی بھائی بھی یہی تھے، اس وجہ سے آپ کا قیام یہیں پر تھا۔ یہ مکہ سے مدینہ سے مشرقی جانب ایک جگہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ تو حضرت صدیق اکبر نے ادا کی۔ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کتنی تھی؟ 10 دینار اس کی قیمت تھی، وہ حضرت صدیق اکبر نے ادا کی۔ مسجد نبوی کی زمین کن 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی؟ تو یہ 2 بچے ہیں، ساحل اور سہیل بن بیضا، ان کا نام ہے ساحل اور سہیل بن بیضا، یہ یتیم تھے اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کفالت تھے۔ ان کی یہ زمین تھی، یہاں پر یہ کھجوریں خشک کیا کرتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے وہ قیمت ادا کی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی، تو اسی جگہ پہ مسجد نبوی بنائی گئی ہے، اور یہاں کچھ جھاڑیاں بھی تھیں اور کچھ مشرکین کی قبریں بھی تھیں، یعنی پرانے لوگوں کی، ان کو ختم کروا دیا گیا اکھیڑ کر، یہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی ہے 12 یا 18 ربیع الاول 622 عیسوی۔ 12 یا 18 ربیع الاول یہ 622 عیسوی ہے۔ نبوت کا یہ ہجرت کا یہ پہلا سال ہے اور نبوت کا یہ 14واں سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 54 سال بنتی ہے جا کے مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی گئی۔ تاریخ اسلام کی اہمیت کے لحاظ سے یہ پہلی مسجد ہے۔ ویسے تاریخ اسلام کی یہ دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ پہلی مسجد وہ مسجد قباء ہے اور دوسری جو ہے وہ یہی ہے مسجد نبوی۔ مسجد قباء کی بنیاد کلثوم بن ہدم کی وہ زمین تھی، چونکہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں کم تذکرہ آتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں آپ یہ یاد رکھ لیں، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ بنیاد رکھتے وقت اس کی جو پہلی اینٹ یا پہلا جو پتھر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹ رکھی ہے، دوسری حضرت صدیق نے، اور تیسری اینٹ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بعض سیرت کی کتابوں میں چوتھی اور پانچویں کا بھی آتا ہے کہ پھر حضرت عثمان نے اور پھر حضرت علی نے، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حبشہ میں تھے، وہ یہاں پہ نہیں تھے، تو ممکن ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے بعد تیسری اینٹ چوتھی اینٹ وہ حضرت علی نے رکھی ہو، اگر وہ امانتیں دے کر واپس مدینہ آ گئے تھے، امانتیں دے کر مدینہ آ گئے تھے، قباء میں آ گئے تھے۔ باقی مسجد نبوی کے حوالے سے یہی ہے کہ ابتدائی اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری اینٹ جو ہے حضرت صدیق نے، پھر تیسری حضرت عمر نے۔ مسجد نبوی کے کتنے دروازے رکھے گئے؟ تو اس زمانے میں مسجد نبوی کے 3 دروازے رکھے گئے ہیں۔